اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد دور حاضر میں پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس سے متعلق چند معلومات فراہم کرنا ہے۔ ناظرین کرام، مشاہدے میں آیا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور اخباروں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کرونا وائرس صرف اور صرف ایک کاروباری معاملات ہیں، اور ہمارے آج کل کے کم عقل صحافی اس چیز کو باور کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال غیر ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف اور صرف سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ایسے صحافیوں سے جب کچھ اور نہیں بن پا رہا ہوتا تو وہ ایسے ہی نازک بیماریوں کو لے کر پروپیگنڈا مچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ کورونا وائرس کی بیماری میں ماسک پہننا کس قدر ضروری ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک میری میلن نامی خاتون ہوتی تھی، جو ویسے پروفیشن کے حساب سے تو ایک کک تھیں، لیکن وہ ٹائیفائڈ میری کے نام سے مشہور تھیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ دنیا میں پہلی عورت ڈائگنوس ہوئی تھی جن میں ٹائیفائڈ کے جراثیم موجود ہونے کے باوجود کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوا۔ نہ ان میں بخار تھا، نہ ان میں پیٹ کے درد کی تکلیف تھی، نہ ان کو الٹیاں ہوتی تھیں، کوئی بھی ایسا سمٹم نہیں تھا۔ ایسے پیشنٹ کو اے سمپٹمیٹک کہتے ہیں میڈیکل میں۔ آئیے اب آگے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قریب 53 لوگوں کو انفیکٹ کیا، جن میں سے 3 کی موت بھی ہو گئی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا بے انتہا ضروری ہے کہ ضروری ہی نہیں کہ جو ہیلدی نظر آ رہا ہے، جو صحت مند نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ ایسا بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کو بظاہر جو صحیح نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم کیری کر رہا ہو، وہ کیریئر اسٹیٹ میں ہو۔ ممکن ہے کہ بظاہر اس شخص میں کچھ بیماری کے آثار نمودار نہیں ہو رہے، لیکن یہ شخص جب کسی دوسرے سے ملاقات کرے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، کھانا پینا کرے گا، تو دوسرا شخص متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ کانٹیکٹ دوسرے پرسن کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں ہی جائزہ لیں تو دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کورونا وائرس کو سیریس نہیں لیا، اور آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جن میں سر فہرست ایک اٹلی ہے اور ایک فرانس کا شہر ہے۔ یقیناً ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ماسک پہننے سے بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن ماسک پہننے سے یہ تو ممکن ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم سے یہ بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگے گی، اور اگر کوئی دوسرا بیمار ہے تو اس سے ہماری پروٹیکشن رہے گی، اور اس طرح وبا پورے معاشرے میں پھیلنے سے محفوظ رہے گی۔ جہاں تک بات ہے احتیاطی تدابیر کی، تو یہ کسی فارماسیوٹیکل یا کسی کمپنی نے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے ہرگز نہیں کری۔ احتیاطی تدابیر اپنانا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آئیے آپ سے ایک حدیث کا ریفرنس شیئر کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3473 ہے، یعنی کہ 3473۔ طاعون کے بارے میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک گزشتہ امت پر بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے ہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ ابو النصر نے کہا، یعنی بھاگنے کے سوا اور کوئی غرض نہ ہو تو مت نکلو۔ آئیے اب آپ کو صحیح بخاری سے ایک اور حدیث بتاتے ہیں جس کا نمبر ہے 5729، یعنی کہ 5729۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ مقام سرخ پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے امرا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیر المومنین کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مہاجرین کی رائے مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا۔ کوئی کہنے لگا چلو، کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے،
انہیں بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا کر لایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا، سب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا خشک؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور خشک کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسئلہ سے متعلق ایک علم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر واپس ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے کس قدر روشن دلیل ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان شہرت کے پیاسے شعبدہ باز صحافیوں سے دور رہیں، ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہوں، اور جو تعلیمات ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔